ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شیخ عزیر صاحب سے کچھ نصیحتیں سن رہے تھے. وقت کم ہے, باتیں بہت ہیں. میں بنا کسی زیادہ وقت لیے ہوئے میں شیخ محمد اللہ صاحب دعوت تشریف لائیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل في علا في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حضرات گرامی, وقت کے اختصار کے پیش نظر بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تاریخ کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح کہ اسلام سے قبل جو عورت کے ساتھ سلوک اور معاملہ ہوتا تھا وہ کسی کی نظر اور کسی کے علم سے چھپا ہوا نہیں. بچیوں کو زندہ دفن کرنا, بد سے بدترین سلوک عورت کے ساتھ کیا جانا, یہ اسلام سے پہلے کی تاریخ کے اندر واضح الفاظ میں موجود ہے. یہاں تک کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اشارہ کر دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ وہ زندہ درگور کی جانے والی بچی بھی سوال کرے گی قیامت کے دن کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا. عورت کے حوالے سے ظلم و بربریت کی انتہا یہ عرب معاشرے کے اندر عام تھی. اور صرف عرب معاشرہ نہیں, جس معاشرے کی تاریخ ہمیں ملتی ہے اس معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ یہی سلوک ہوتا چلا آیا. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ یہ الفاظ کہے کہ ہم نے تمہارے پاس تمہاری طرف ایک فترہ کے بعد, ایک لمبے عرصے کے بعد ایک رسول مبعوث کیا ہے. اور کس لیے؟ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ, یہ تمہیں خوشخبریاں بھی دے گا اور تمہیں اللہ کے عذاب سے اور آخرت سے ڈرائے گا. اسلام نے عورتوں کو عزت دی, مقام دیا, وقار دیا. اور حالت کیا تھی؟ ایک اشارے کے طور پہ حدیث بیان کر دوں. ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس, کہتی اللہ کے رسول میری بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ ایام عدت میں ہے, کیا وہ آنکھوں کو سرما لگا لے؟ کہا نہیں,
اس عورت نے اصرار کیا، یہاں تک کہ اس کے لہجے میں تلخی آئی کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدلا اور کیا کہا؟ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تمہارے شوہر فوت ہو جاتے تھے اور تمہیں 1 سال کے لیے جو ہی چھوڑ دیا جاتا تھا کہ گندگی کے اندر، نجاست کے اندر، طرح طرح کی بری سے بری، بد سے بدترین حالات کے اندر تم زندگی گزارنے پہ مجبور تھیں، اور یہاں تک کہ تمہارے جسموں پہ اتنی غلاظت جمع ہوتی تھی کہ اگر کوئی جانور آ کے بھی تمہارے جسموں کو چاٹتا یا چھوتا، وہ بھی اس غلاظت کی وجہ سے، اس نجاست کی وجہ سے، اس زہر کی وجہ سے جو تمہارے جسموں پہ جمع ہو چکا ہوتا تھا، وہ مر جاتا۔ اور تم سال گزرنے کے بعد جانور کا گوبر اٹھا کے اپنے سر سے یوں پیچھے پھینک دی، ایک رسم ادا کرتی اور الفاظ کہتی کہ جس طرح یہ خشک گوبر میرے نزدیک کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح یہ تکلیف میرے لیے کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی، اس کے بعد تمہیں کوئی انسانوں والی زندگی جینے کا حق حاصل ہوتا۔ اور آج اسلام تمہیں عزت دے رہا ہے، 4 مہینے 10 دن، اور تم اس میں بھی اصرار کرتی ہو۔ اس وقت کو یاد کرو اور اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو۔ آج وہی جاہلیت کی باتیں ہمارے معاشرے میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ عورت کی عزت، وقار، مقام، یہ تینوں چیزیں آج جس طرح بری طرح سے پامال کی جا رہی ہیں، اور اس دعوے کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے بعد تو ہمیں شرم نظر آتی ہے، اپنے آپ میں شرم آتی ہے کہ دعوی اسلام کیسا اور یہ سلوک کیسا، دونوں متضاد چیزیں، یہ تضاد کیسا؟ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جو متضاد ہوں وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، یا اسلام کا نام جمع نہیں ہو سکتا، یا عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور سبب کیا ہے؟ صرف ایک سبب، اور وہ ہے اسلام سے ناسمجھی، صرف ایک رواجی، ایک سینہ بسینہ، نسل در نسل چلانے والا اسلام، یہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے کہ آج نام باقی ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن کام میں کہیں ہمیں اسلام نظر نہیں آتا۔ خاص طور پہ جو ہمارے اس موضوع کا خاص عنوان ہے وہ ہے جو ظلم اور زیادتی عورت کے حوالے سے شادی بیاہ اور اس کے تمام معاملات میں کی جاتی ہے۔ اس مختصر وقت میں ہم اس کی تھوڑی سی عکاسی کریں گے، اسلام کیا کہتا ہے اور عورت کے ساتھ ہمارا معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے۔ رشتے کی بات چلی، رشتہ ڈھونڈنے کی باتیں شروع ہوئیں۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ایک خوبصورت، بڑے گھرانے سے، امیر، پڑھی لکھی، جاہ و جلال والی، مال و دولت والی، بینک بیلنس والی، یہ لڑکی ہمیں چاہیے۔ کیا یہ ایک مسلمان کا معیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1 اس کا حسب نسب، نمبر 2 اس کا جمال، خوبصورتی، نمبر 3 مال، چوتھی چیز دین، اور اللہ کے رسول نے ساتھ ہی اگلی بات کہی، فاصفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دینا، دین والی کو ترجیح دینا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ اور یہ عورت جو دین سے دور ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ہمارا معیار ہے، جس معیار پہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، سبحان اللہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتیں جو خیر پہ نہ ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کے اندر اللہ نے نحوست رکھی ہے، بے برکتی رکھی ہے، عورت، گھر، گھوڑا۔ وہ عورت جو اللہ سبحانہ و تعالی کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، بلکہ معاشرہ، فیشن،
بے حیائی کے وہ تمام طریقے جن سے انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی انہیں اختیار کرتی ہے، ایسی عورت میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول نے فرما دیا، رشتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں، اگر تمہیں کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جو دین والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، فوراً اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین کے اوپر بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے اور لمبے چوڑے فسادات زمین کے اندر برپا ہوں گے۔ آج ہمیں یہ فسادات نظر آتے ہیں نہیں؟ آج میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا کہ والدین اپنی اولاد کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، کس سبب پہ؟ اس معیار کے اوپر رشتہ پورا نہیں اتر رہا جو سو کالڈ اور نام نہاد معیار ہم نے خود قائم کر رکھا ہے۔ نتیجہ، بچے بیٹھے جوان بڑھاپے کی طرف مائل، بچیاں گھر بیٹھی جوان بڑھاپے کی طرف مائل، ظلم اور زیادتی، اور انجام اس کا کس چیز پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جرم کی پاداش میں ایسے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان جیتے جی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میرا اشارہ جن چیزوں کی طرف ہے وہ آپ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہی چیزیں، اور خاص طور پہ ایک چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے واضح کر دوں۔ ایک چیز یہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ بچی اور بچے کی عمر شادی کے لیے کم از کم، یہ بھی ہمارا اپنا سٹینڈرڈ ہے، 20 سے 25 کے درمیان ہونی چاہیے۔ بچہ کماتا ہوگا شادی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی شرط ہے کہ بچی اور اچھی جاب پہ لگ جائے تو شادی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں فتنوں کے دروازے کو کھولنے کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، سیدہ عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ 6 سال۔ اور جب رخصتی ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ 9 سال۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہم عمر کے کس طرح یہ بہانے اور حیلے عمر کی شکل میں اپنے سامنے خود کھڑے کر لیتے ہیں۔ نہیں، ابھی ذرا تھوڑی جوان ہو لے، پھر سوچیں گے میرے بھائی تم فتنے کے دروازے کو خود آواز دے رہے ہو، خود کھولنا چاہتے ہو، اور یہ فتنہ اگر اللہ نہ کرے تم اس میں مبتلا ہو گئے، جیتے جی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا فوراً شادی کر دو، اور اللہ کے رسول نے حکم لیا، یا معشر الشباب، او نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے فوری طور پہ نکاح کر لے، اور اگر طاقت نہیں تو فرمایا روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ یہ تمہارے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کے سامنے ایک ڈھال کے طور پہ کام دے گا۔ لیکن آج پھر وہی بات، شروع سے اپنی بات کی طرف آؤں، رشتے کے رستے میں کتنی رکاوٹیں ہم نے خود سے حائل کر دی، اپنے گھر میں بیٹھے ابھی رشتہ آیا نہیں اور ہم رکاوٹیں خود اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے سامنے کھڑی کر رہے ہیں، اور نتیجہ فتنے اور فساد کی شکل میں ہمارے سامنے واضح ہے۔ اب رشتہ ہو گیا، جسے اللہ کو منظور تھا، جس جگہ پہ منظور تھا، رشتہ ہو گیا۔ اب لا یعنی فضول اور عجیب و غریب قسم کی طرح کے رسومات کا آغاز، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ مظلومیت کا شکار وہ بیٹی کے گھر والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میں اس کیوں کا جواب پہلے دے دوں اور پھر آگے چلتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کے اندر جو فکر، جو سوچ، جو رسوم چل رہی ہیں، وہ خالصتاً ہندوؤں کی رسوم ہیں، جن کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہر میں نظر نہیں آتی۔
اور نتیجہ جو رسوم انہوں نے چھوڑ بھی دی ہیں وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ان سے اعلیٰ اور بہتر اور احسن طریقے کے ساتھ ان رسوم کو انجام دے رہے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ تم نے تو چھوڑ دی ہیں، لیکن ہم تمہارے اس ورثے کی، تمہاری اس ثقافت کی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہارے رب نے تمہیں نام دیا، هو سماکم المسلمین، تمہارے اللہ نے تمہیں مسلمان نام دیا، تم نے اس نام کی کیا لاج رکھی؟ اسلام کے کس طریقے کو اپنی ذات کے اوپر تم نے نافذ کرنے کی کوشش کی؟ زندگی کے کسی شعبے میں جہاں ہمیں اسلام نظر آتا ہے وہ اپنی مرضی اور مطلب کا نظر آتا ہے، جہاں اللہ کی مرضی اور منشا اور مطلب مقصود ہوتا ہے، جہاں اللہ ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور ہماری مرضی اس کے ساتھ نہیں ملتی، ہم اللہ کی بات کو بڑی خاموشی کے ساتھ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور نتیجہ تانا کس بات پہ دیتے ہیں کہ بیٹے کی شادی پہ، بیٹی کی شادی پہ اتنے لاکھ روپے خرچ ہو گئے اور مجھے اس کام کے لیے اتنا قرض لینا پڑا، یہ کرنا پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی، اپنے لیے تباہی کا گھڑا تم نے خود کھودا ہے۔ اسلام کے اندر شادی کبھی بھی اتنی مصیبت اور وبال نہیں تھی، اسلام کے اندر شادی کے اندر کبھی بھی اتنی رسومات نہیں تھی، کبھی بھی اتنی خرافات اسلام کے اندر شادی کے اندر نہیں تھی، یہ تو تم نے خود قائم کی ہیں اور کھڑی کی ہیں۔ اب کسی کو دوش کیوں دیتے ہو؟ اپنے آپ کو کوسو، کسی کو کہنے کی بجائے اپنے آپ کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم دنیا میں بھی جانتے ہو، کل قیامت کے دن بھی تمہارا رب تمہیں کہے گا یہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، ہر چیز واضح ہے، اور اتنی واضح ہے کہ تم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہو۔ یہی محاسبہ ہم دنیا میں کر لے تو اللہ ہمارے لیے خیر کے رستوں کو کھول دے، لیکن ہم محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور مقابلہ کس بات میں؟ کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں کن کن رسومات کو زیادہ اچھا اور بہتر طریقے کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ نہ اللہ کی کہیں بات، نہ اللہ کے حکم کا کہیں نفاذ، نہ اسلام کی کہیں بات، نہ اسلام کی کوئی تصویر، نتیجہ ابتدا سے ہی بے برکتی اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت اور دشمنی کے آغاز سے ہماری ابتدا۔ منگنی کی رسم، کوئی اسلام کے اندر منگنی کی رسم ثابت نہیں ہے۔ خطبہ، شادی کا پیغام، قرآن نے یہ لفظ بہا، ایک مخصوص لفظ وضع کیا، خطبۃ النکاح، نکاح کا پیغام بھیجنا۔ جب رشتہ پکا ہو گیا، بات ختم، یہ نکاح کا پیغام فائنل ہو چکا ہے۔ اب منگنی نام کی رسم یہ ہندوانہ طریقہ ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر آئیں گے، ساز و سامان لے کے، آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ساز و سامان لے کے آئیں گے۔ پیسے گا کون؟ لڑکی والے۔ کھانا کھلائے گا کون؟ 40 50 100 مہمانوں کو؟ لڑکی والے۔ لڑکے والے مٹھائی لے کے آئیں گے اپنی استطاعت کے مطابق، اور جاتے ہوئے غربت کا رونا رو کے پیسے بھی لے جائیں گے ساتھ ہی۔ مٹھائی کیوں لے کے آ رہے ہو؟ دکھاوا، ریاکاری، کائنات کو دکھلانا مقصود ہے کہ بھئی ہم منگنی کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کا ہم نے نسبت طے کی ہے، اس کے لیے ہم رسم ادا کرنے جا رہے ہیں، اور نتیجہ ڈھیر ساری مٹھائیوں کی ٹوکریاں لے کے جائیں گے، اور واپسی آتے ہوئے آدھی مٹھائی بھی ساتھ واپس، پیسے بھی ساتھ واپس۔ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیہ، اللہ کے رسول نے واضح کر دیا، جو تحفے دے کے واپس لے، فرمایا یہ کتے کی طرح ہے جو تھوک کے چاٹنا شروع کر دے۔ کون پسند کرے گا اس چیز کو؟ یہ رسومات ہماری خود ساختہ، رسومات اپنی بنائی ہوئی، نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، اللہ کے وضع کردہ اصولوں کی مخالفت، نتیجہ ذلت، رسوائی، گمراہی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا بڑا بہترین فنکشن، کھانا لڑکی والے کریں گے، ارینج وہ کریں گے، سارا ذمہ داری نظام ان کے سر پہ، اور آخر میں ان کے سر پہ جاتے جاتے جوتی بھی مار کے جائیں گے۔ وہ کیا؟ کھانا اچھا نہیں تھا، کھانے میں یہ فالٹ تھا، یہ نقص تھا، آپ کا ارینج اچھا نہیں تھا، ہوٹل لینا چاہیے تھا آپ کو، یہ ساری خرافات
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، میں نے کبھی اللہ کے رسول کو کھانے کے اندر نقص نکالتے نہیں دیکھا. کان اذا اشتہى شیئا اکلہ، اگر کسی چیز کی طرف رغبت ہوتی، پسند ہوتی، کھا لیتے، پسند نہیں ہوتی چھوڑ دیتے. نقص نہیں نکالا، اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کی، اللہ کی نعمت کے بارے میں کلمات نہیں کہے. کیونکہ ابن ماجہ کی روایت سیدہ عائشہ روایت کرتی ہے رضی اللہ عنہا، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنی شروع کر دے، رب العالمین ان کے رزق کو چھین لیا کرتا ہے، ان کی برکتوں کو چھین لیا کرتا ہے. ہم نے شادی کا آغاز اللہ کی دشمنی سے کیا، شیطان کے ساتھ دوستی سے کیا، نتیجہ شروع سے ہی فتنے اور فسادات کے ابواب کھل گئے. اب یہاں پر ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اگر ممکن ہو، یہ حدیث کے لفظ ہیں، استطاعت کے لفظ ہیں، اگر ممکن ہو تو اسے ایک دفعہ دیکھ لو. کیوں؟ فرمایا ممکن ہے. ابو مغیرہ ابن شعبہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چیز تمہارے درمیان محبت کے لیے فائدہ دے گی، تمہارے کل کے لیے تمہیں فائدہ دے گی. لیکن افسوس آج اس حدیث کی آڑ میں بات پھر وہی، جہاں دین کی بات کریں گے اپنی مرضی کی، اس کی توضیح تشریح اپنی مرضی کی، آج اس حدیث کی آڑ میں لڑکی اور لڑکا ساری رات بیٹھے موبائل پہ باتیں کرتے رہیں گے. فتنے کا ایک نیا دروازہ، اور نتیجہ اس فتنے کا سبب کیا نکلا؟ منگنی کے 3 ماہ کے بعد دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھالیں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کو برسر بازار ذلیل اور رسوا کریں گے، اور نتیجہ یہ تعلق جو بننے جا رہا تھا ابتدا میں ٹوٹ کے ختم، ابتدا میں ہی ٹوٹ کے ختم. کیوں؟ یہ طریقے ہمارے خود ساختہ ہیں، ان کے اندر غلطیاں در غلطیاں، غلطیاں در غلطیاں، بلکہ یہ مجموعہ ہے غلطیوں کا، اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگلی بات اس کے بعد، اب شادی کی تاریخ طے، پھر کس کے لیے وبال جان؟ لڑکی والوں. اور یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جاہلیت کی بات ہے کہ لڑکی والے پہلے دن سے ہی اپنے گھر یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ نہیں بھئی لڑکی کے گھر نہیں جانا، ہم نے اپنی بیٹی کے سسرال نہیں جانا، ان کے گھر سے کچھ کھانا نہیں، ان کی طرف سے کچھ لینا نہیں. واللہ یہ جاہلیت کی رسومات اور باتیں ہیں. کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور جا کے کھانا کھایا، وہ کتنی مرتبہ اپنے گھر سے خود کھانا پکا کے اللہ کے رسول کے لیے گھر میں لے کے آئیں. اگر ایسا ہوتا، اللہ کی قسم کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند کوئی انسان پیدا نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ دیتے بیٹا میرے لیے کھانا لے کے نہ آیا کرو، کیونکہ باپ کے لیے اچھا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر سے کھانا کھائے. اصل میں یہ فکر کیا ہے کہ بیٹی جن کو دی گئی ہے انہوں نے لے کے احسان کیا ہے، بیٹی دینے والا بیچارہ اس کا تو کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا انہوں نے رشتہ قبول کر کے احسان کر دیا ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تا دم حیات جب تک باپ کی زندگی باقی ہے، ماں کی زندگی باقی ہے، وہ ساری زندگی لڑکے والوں کی ضروریات، خواہشات اور جو وہ مانگی ان کو پورا کرتے چلے جائیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ سے لڑ کے آئے، گھر سے مسجد میں آ کے لیٹ گئے، اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا اور گھر لے کے گئے اور جا کے دونوں کی صلح کروائی. آج تو یہاں داماد کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا. جو تمہیں اپنی عزت دے رہا ہے، اپنے گھر کی عزت، اپنی بیٹی، اپنی شرم اور حیا تمہارے حوالے کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ عزت کے لائق کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کیا کہا کرتے تھے؟ اکرموا کریم قومکم، اپنی قوم کے جو عزت والے ہوں ان کی عزت میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. آج یہ بات کہاں نظر آتی ہے؟ سب سے زیادہ حقارت کے لائق جو رشتہ آتا ہے وہ لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں.
لڑکے کے گھر سے کوئی آ رہا ہے پورا خاندان ان کا الرٹ، مصیبت کا شکار کہ لڑکے والے آ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر لڑکی کے گھر سے کوئی غلطی سے چلا جائے اس کو بیچارہ کوئی سیدھے منہ سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ وہ جاہلیت کے ابواب ہے، جاہلیت کے وہ دروازے ہیں جو ہم نے خود کھولے اور ہندوؤں سے کھلے کھلائے لے لیے اور ان کے محافظ بن کے بیٹھ گئے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، تمہاری رسموں کی ہم پاسداری کریں گے. اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ سے شادی کی. مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے، شارحین نے اس بات کی وضاحت کی ہے، صرف ایک مقصد تھا اور وہ کیا کہ عمر کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے اور عمر کو اس کی وجہ سے اچھا فخر مل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے ان کی بیٹی کے شوہر ہیں. صرف ایک وجہ. آج جو تمہیں اپنی بیٹی دے وہ تمہارے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہے. اکرموا کریم قومکم، ان لوگوں کی عزت کیا کرو جو اپنی شرم اور حیا اور اپنی بیٹیاں اپنی عزت تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں. اب شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات آئی. ضلالت پھر کس کا نصیب؟ لڑکی والوں کا. اور پھر وہی بات ہی ہم نے خود کھولا ہے، ہم نے خود اپنے پاس سے یہ طریقہ شروع کیا ہے. آج اگر کوئی شخص اٹھے اور ان طریقوں کے لیے ان طریقوں کے دروازوں کو بند کرنے کا اعلان کرے، اللہ کی قسم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کتنے لوگ ان چیزوں کی وجہ سے پریشانی اور مصیبت کا شکار ہیں. اور اللہ کے رسول نے صحیح کہا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے گزر کے گئے ہیں تم ان کی ایک ایک بات کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے. شبرم بشبرن ذراعم بذراع، ان کے ایک ایک ہاتھ ایک ایک بالشت کے برابر ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کی بچی کھچی رسمیں بھی جو فوت ہو چکی تھی، دفن ہو چکی تھی، وہ بھی زندہ ہو کے دوبارہ شامل ہو جائیں. اب نکاح کی جب باری آئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اس وقت بھی یہ سارے ڈرامے، مٹھائی آنی لے کے جانی، پیسے لے کے جانے وغیرہ وغیرہ. اب جب نکاح کی بات آئی، مولوی صاحب کو ڈھونڈ کے لایا گیا. پہلے تو جو مولوی صاحب ملیں گے وہ جاہلیت کے مارے ہوئے، الا من رحم اللہ، جن کو نکاح پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. وہ پہلے آ کے 6 کلمے پڑھائے گا، معاذ اللہ، جیسے کسی کافر کا نکاح پڑھا رہا ہے، پہلے وہ مسلمان کرے گا آپ کو نئے سگرے سے. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله الصلاة سيدنا النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ کلمہ شہادت اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبده ورسوله. وإن كلمة ونجيب سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور ان کے فرشتوں پر اور ان کے رسولوں پر اور ان کی کتابوں پر اور
یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اس کے بعد وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے وہ پورے آپ کو سنائے گا، آپ سے سنے گا، تاکہ یقین ہو جائے ایک مومن ہے. اب اس کا نکاح پڑھائیں گے. اور اس کے بعد وہ خطبہ مسنونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود نے جسے خطبۃ الحاجہ کہا ہے، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. مولوی کو آتا ہی نہیں، مولوی جانتا ہی نہیں خطبہ حاجہ کس بلا کا نام ہے. اپنے پاس سے اپنا گھڑا من گھڑت خطبہ پڑھ کے، ٹھیک ہے جی فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے جی، نکاح ہو گیا. کتنی جہالت اس کام کے اندر ظاہر کی گئی ہے. سب سے پہلے نکاح کے وقت جب حق مہر طے کرنے کی بات آئی، جی اب پوری شادی خرافات سے بری ہے، پوری شادی. بلکہ نکاح سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں، مانجا، مایوں، مہندی، یہ وہ رسمیں ہیں جو خالصتاً ہندوانہ رسمیں ہیں. اور مانجا نام کی رسم، اعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی رسم ہے، جس کے اندر مرد اور عورت دونوں کو ابٹن اور مہندی لگائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں مہندی کا رنگ دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا جاؤ اس کو ختم کر کے آؤ، کیونکہ تم نے ایسا کام کیا ہے جو اللہ کی لعنت والا کام ہے. کون ہے جو اس چیز پہ غور و فکر کرے؟ ساری دنیا بیٹھی ہے خوشی کے اندر، دولہا صاحب خوشی میں بیٹھے، آج میری مہندی ہے، اور وہ اس کس بات پہ خوش ہے کہ ہزاروں نامحرمات عورتیں اس کے سامنے آ کے اس کو مہندی لگا رہی ہیں اور اس بات پہ خوش بیٹھا ہے. اور یہاں پر خاص طور پہ کہ جی جو لڑکی کو مہندی اور ابٹن لگانے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پہ 7 سہاگن عورتیں چنی جاتی ہیں جن کے گھر اچھے خاصے ہنستے بستے ہوں، کوئی بیوہ مطلقہ اس کے قریب نہیں پھڑکنے دی جاتی. کس لیے؟ تاکہ جی کہیں بدشگونی نہ ہو جائے. بیوہ اور مطلقہ اگر اس جگہ پہ آئے گی، اس ٹائم پہ آئے گی، تو ہماری بیٹی کا معاذ اللہ گھر کہیں برباد نہ ہو جائے. تم نے اللہ کی تقدیر کے ساتھ کفر کیا ہے. کس طرح شادیاں کرتے ہو؟ مومن ہو، مسلمان ہو، ابھی اس کے بعد نکاح کی رسم کرو گے. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اسلام کے اندر بیٹی بیٹے کے درمیان نکاح ہوتا ہے، اس سے پہلے جو کفر کر چکے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کی تقدیر کے ساتھ کفر، سہرا لگانے کے لیے 7 سہاگن عورتیں، نامحرمات، اللہ کے رسول نے حکم دیا کوئی نامحرم عورت کسی مرد کے قریب نہ بیٹھے اور کوئی نامحرم مرد کسی عورت کے قریب نہ جائے. کیوں؟ فرمایا جب بھی یہ 2 الگ ہوں گے تیسرا درمیان میں شیطان موجود ہوگا. اور یہاں تو پوری کی پوری بھیڑ، پوری کا پورا جمگٹا اکٹھا ہے، وہ خوش بیٹھا ہے، وہ لڑکیاں خوش بیٹھی ہیں. اپنی شرم اور عصمت کی حیا کرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے کے اندر کہ تم کفر کے اور فتنے کے دروازوں کو کھول رہے ہو. اور سبب کیا ہے؟ جاہلیت، اسلام سے دوری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے دوری. ہم شادیوں پہ کتنا معاملات کے اندر تردد کرتے ہیں کہ کوئی رسم کسی اس کے اندر کوئی خامی نہیں رہنی چاہیے. کبھی یہ تردد کیا کہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی خامی تو واقعی نہیں ہو گئی؟ کبھی اس بات پر غور و خوض کیا؟ کبھی اس بات کے لیے کوشش کی کہ ان رسومات کے چکر میں ہمارا ایمان تو ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہو گیا؟ بیٹھے رہیں گے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے. جو کر رہے ہو یہ بہترین کر رہے ہو، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی جہالت. اور میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ عورتیں اس موقع پر جو لڑکی ہے وہ چاول وغیرہ لے کے، لڈو وغیرہ لے کے اس کی گود میں رکھے جاتے ہیں اور اپنی ماں کو دیتی ہے. یہ بھی شگن ہے کس بات کا؟ کہ جی آپ کے گھر میں رزق جاری رہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ عورتیں وہ چاول اپنی جھولی میں بھر کے ایسے پیچھے پھینکتی ہیں اور ساتھ کہہ کے جاتی ہیں کہ سدا تمہارے گھر میں اسی طرح رزق کی بارش ہوتی رہے. کیا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا، مکہ ہجرت سے پہلے نکاح کیا، ابو العاص بن ربیع سے نکاح کیا، جناب عثمان سے بیٹیوں کا نکاح کیا، حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا. کوئی ایک رسم، کوئی ایک چیز اللہ کے رسول سے ثابت کرو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تم نے صرف نماز پڑھنے کی حد تک، عقائد کی حد تک، معاملات کی حد تک اللہ کے رسول کے اسوے کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. یہاں آ کے تمہارا ایمان ختم ہو کے رہ جاتا ہے. نماز کے لیے بڑا شور ہوگا، رفع الیدین کے لیے بڑی کوشش ہوگی، آمین بالجہر کے لیے، فاتحہ خلف الامام کے لیے بڑی کوشش ہوگی. لیکن یہاں پر جہاں کفریہ عقائد کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی غور و فکر نہیں کرتا. پوری شادی خرافات سے بری. اور اس کے لیے میں نے یہ چیز بھی دیکھی اور سنی کہ اگر لڑکی والے کہیں نہیں ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لڑکے والے نے مجبور کرتے ہیں. تم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ جب تم نے اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیا، جن کے تکیے پہ بیٹھے ہو، جن پہ توکل کر کے بیٹھے ہو، اللہ نے تمہیں ان کے سپرد کر دیا. اور تمہارا انجام کیا ہے؟ وہ تمہیں ذلیل کرتے رہیں گے، تم ذلیل ہوتے رہو گے. تمہارا انجام ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس ذات پہ توکل کرو جو حی ہے، زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ تو رشتے آج ہیں کل مر جائیں گے، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ تم نے اللہ کی ذات پہ توکل چھوڑا، دوسروں پہ توکل کیا، اللہ نے تمہارے معاملات ان کے سپرد کر دیے. اب نکاح کی باری آئی. پوری شادی پہ ہزاروں روپے، ہزاروں ریال خرچ ہو چکے ہیں. اور کس باب میں؟ تبذیر کے باب میں.
اور رب نے قرآن میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کے رستے پہ جا کے خرچ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ رب العالمین قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں خیر کے رستوں پہ خرچ کرنے سے فقیری کا ڈر دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور کیا کہتا ہے؟ یہ خرافات پہ اڑاؤ، خرافات پہ پیسوں کو ضائع کرو۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اپنے رب کے وعدے کی طرف دیکھو، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، وہ تم پہ اپنی رحمتیں بھی نازل کرے گا اور تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن کوئی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نکاح کی باری آئی، کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ ایسرہ معونہ، جو سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہو۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام نکاح، اور ہمارا توکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ کون 3؟ فرمایا ایک وہ غلام جس نے مکاتبت کی ہے، اپنے مالک کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ مجھے آزاد کرنے کا کیا لوگے، وہ کہے گا اتنے پیسے لوں گا، وہ غلام اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، فرمایا اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے۔ دوسرا کون؟ دوسرے نمبر پہ ترتیب اسی طرح، فرمایا وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ برائی، بے حیائی، بدکاری کے رستوں سے بچ جائے، فرمایا وہ کوشش میں لگا ہے، رب العالمین نے اس کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے۔ لیکن ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، اور نتیجہ رشتہ داروں سے قرض لیں گے، کوئی جاب والا ہے وہ بینک سے قرض لے گا، سود، جس کے پاس کچھ نہیں وہ اپنے گھر کو گروی رکھ دے گا، جس کے پاس کوئی 2-4 بچے جوان ہیں وہ پردیس میں بچے بھیج دے گا اس نیت کے ساتھ یہ ساری زندگی وہاں بیٹھے رہیں گے، کماتے رہیں گے، یہاں ہم ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی شادی کرتے۔ یہ نیتیں ہوتی ہیں۔ لوگ مکان گروی رکھتے ہیں، یہاں پردیس میں بیٹے کو گروی رکھ دیا کہ جا بیٹا ساری زندگی کماتا رہے، جب سارا کچھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اپنے بارے میں سوچ لینا۔ اسلام کا یہ اصول اور طریقہ نہیں ہے۔ آج نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، مصیبتوں کی شکل میں، طرح طرح کی رسومات کی شکل میں، نتیجہ آج لوگوں کے پاس نکاح کے لیے، حق مہر کے لیے تو معقول رقم موجود ہے، خرافات کے لیے رقم موجود نہیں، اور اس کے بغیر ناک باقی نہیں رہتی، نتیجہ وہ جھولی پھیلائے پھریں گے، کوئی قرض دے دے، کوئی کچھ دے دے۔ اور حق مہر کی باری میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بس وہ شرعی حق مہر رکھ لیں، وہ کتنا ہے جی؟ اورنگزیب نے مقرر کیا تھا 32 طلائی مہریں، 32 طلائی مہریں، سونے کے 32 سکے اس نے حق مہر مقرر کیا تھا سرکاری طور پہ، وہی آج ہمارے ہاں چل آیا جی 32 روپے رکھ لیں، 32 ریال رکھ لیں، وہ شرعی چل رہا ہے۔ اورنگزیب کی شریعت کو شریعت کا نام دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بات اور نئی چیز شرع اسلام کے اندر ایجاد کر دی کہ 32 روپے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے حق مہر مقرر کرنا۔ خود اللہ کے رسول کا حق مہر کتنا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میرا حق مہر صحیح مسلم کی روایت 500 درہم تھا۔ ام المؤمنین حبیبہ رضی اللہ عنہا 4000 درہم حق مہر اللہ کے رسول نے مقرر کیا۔ 4000 درہم، کیا مطلب؟ استطاعت، جتنی جس کی استطاعت ہے وہ اتنا حق مہر مقرر کرے۔ اور قرآن نے تو کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ خزانہ بھی دے سکتا ہو، وہ خزانہ دے، کیونکہ اللہ کی طرف۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ جو ہے شیخ نعیم صاحب سے جو ہے شادی کی رسموں کے تعلق سے اور نکاح کا جو ہے اسلام میں کیا طریقہ ہے اس کے تعلق سن رہے تھے۔ ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم ایسا کریں گے، ہم صرف اپنے آپ کو بدلیں۔ آدمی کہتا ہے میں مجبور، میری لڑکیاں میں کیا کروں، جو لڑکی کی شادی میں دینا تمہیں ضروری، لڑکے میں نہ لو،
تم جب لڑکے میں نہیں لوگے پھر لڑکی میں نہیں دو گے، لیکن لڑکے میں لیتے ہو توقع یہ رکھتے ہو کہ ہم لڑکی میں نہ دیں۔ تو ہم سب اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے آپ کو بدلیں، سماج نہ بدلیں۔ ہم سماج نہیں بدل سکتے لیکن اپنے گھر کو بدل سکتے ہیں، ان رسموں سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں۔ جن بہنوں کے پاس سوال ہو سوال نیچے بھیج دیں اور شیخ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، جو موضوع کے متعلق تو نہیں لیکن سوال ہے، ایک ماں ہے جس کے ایک سے زیادہ کئی بچے ہیں، کیا وہ اپنا سارا مال کسی ایک بچے کو دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں بالکل صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنا کچھ مال کا حصہ یا بڑا حصہ کسی ایک لڑکے کو دے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف اور صریح طریقے سے منع کیا۔ تو ماں کو یا باپ کو اپنی اولاد کو سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، اور کسی ایک کو صرف مال دینا جائز نہیں ہے، نہ وصیت کر کے جا سکتے، اس لیے کہ وصیت تو وارث کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہ سوال کسی بھائی نے کیا ہے، جو عورتیں گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلتی ہیں ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں بہت سی صریح اور صاف حدیث موجود ہے کہ ایسی شخص جو ہے، ایسی عورت جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، وہ لعنت ملامت کرتے ہیں اس کو فرشتے، اور بہتر نہیں نکلنا، بالکل ہی منع ہے، حرام ہے سب۔ شیخ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ آج کل فتنے کا دور ہے اور موبائل کے ذریعے سے کئی لڑکیاں لڑکے آپس میں غلط مراسم بنا لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر بھاگ کے گھر سے شادی کر لی جاتی ہے، جس کو کورٹ میرج کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے بالکل صاف اور صریح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، یہ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسی بھی عورت نے، کسی خاتون نے، کسی لڑکی نے اگر بغیر ولی یا بغیر گارجین کی اجازت اور اس کی رضامندی کی شادی کی تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اسی سوال کے ضمن میں ایک دوسری چیز کہ بعض ایسی مخلوق تعلیم کی وجہ سے کچھ مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ، ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں کورٹ میرج کی شکل میں، کیا ان کا نکاح یہ صحیح ہوگا؟ جب ایک مسلمان لڑکی کا کسی مسلمان لڑکے سے بغیر گارجین کی شادی کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا بدرجہ والا کسی غیر مسلم سے تو وہ نکاح ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ولا تمسکوا، نہ وہ خاتون کافر ہونی چاہیے، اور نہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مشرک نہ ہو۔ اہل کتاب خواتین سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس یعنی آدمی مسلمان کسی عورت سے جو اہل کتاب یہودی و نصرانی عورت ہو تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن مشرکہ سے نہیں۔ اور وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اس کے برعکس کسی خاتون کی یعنی مسلمان خاتون کی شادی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی، نہ اہل کتاب ہو وہ یہودی و نصرانی سے، اور نہ کسی مشرک سے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ شیخ آج کل میڈیا کا دور ہے، فیس بک اور ٹویٹر کے نام سے ایک موقع اجتماعی نیٹ کے اوپر موجود ہے جہاں کئی تصویریں، کئی ہماری بہنیں اپنی تصویریں، اپنے گھر کی تصویریں، شادی وغیرہ کی ویڈیوز، یہ چیزیں وہاں لگا دیتی ہیں، اپلوڈ کر دیتی ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے آج کل یہ سب جو ذرائع ابلاغ ہیں، سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں، یہ سب کچھ تو فائدے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن اس سے جو برائیاں پھیلتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور اس میں برائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں، عورتیں، خواتین وغیرہ جو ہیں اپنے فوٹو ڈال دیں، مختلف پروگرام وہ چیزیں ڈال دیں، یہ سب چیزیں بالکل ہی غلط ہیں۔ اس لیے کہ جب کسی عورت کو کسی غیر محرم کے ساتھ جانا اور رہنا یا اس کو اس کے پاس خلوت میں رہنا جب درست نہیں ہے، تو اس طرح سے بالکل فوٹو عام کر کے پھیلا دینا اور اس کے بعد پھر اسے سب پوری دنیا والے دیکھیں گے، اس سے گفتگو کریں گے، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ اس لیے شریعت کے نظر میں یہ درست نہیں، اور یہ سب مصیبتیں ہیں جو ہم لوگوں نے خود بہت ہی رغبت کے ساتھ قبول کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے ان سے۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ عمرہ وغیرہ کے لیے آتے ہیں
اور اپنی بیوی یا ماں کو کسی غیر محرم کا محرم بنا کے یہاں بلا لیتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے اور قانونی طور پر بھی یہاں غلط ہے. کوئی شخص بھی کسی کو جو محرم نہ ہو اس کو محرم بنا کر کے نہیں لا سکتا ہے. کوئی بھی خاتون نہیں لا سکتی اس طرح. یا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئے یا کسی ایسے شخص کے ساتھ آئے کہ جو محرم ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ سفر کرنا ہے، آنا ہے دوسرے ملک سے اور جانا ہے، یا کہیں کسی جگہ سے سفر کر کے آنا ہے، تو اس کے لیے کسی بھی محرم کی شرط ضروری ہے. بغیر محرم کے کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کہیں بھی کوئی عورت کسی بھی جگہ باہر نکلے، سفر کرے، تو اس کے وہ اگر اکیلے جاتی ہے یا کسی غیر محرم کے ساتھ جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. شیخ ایک سوال اور ہے وہ ولی کے تعلق سے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ اپنی لڑکی کے لیے باپ راضی میں شادی کرنے کے لیے، لیکن والدہ زبردستی کر کے وہ نکاح کرا دیتی ہے، اور ولی جو ہے کبھی ماموں بنا دیتی ہے، چچا بنا دیتی ہے، بڑے باپ بناتی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ والد زندہ ہے، والد موجود ہے. دیکھیے اس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں. دو صورتیں ہو سکتی ہیں اگر مختصر میں ہم کہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ والد مثلا خامخواہ کا اصرار کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، رشتہ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا، تو اگر اس کی شادی کسی دوسرے یعنی والد کے بجائے بڑے بھائی یا کسی اور دوسرے جو ذمہ دار یا گارجین ہو اس کے ذریعے اگر شادی ہو سکتی ہے تو ولی تو موجود ہو اس میں، تو شادی ہو، بشرطے کہ یہ صحیح رشتہ ہو اور اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی اعتراض نہ ہو. تو ماں راضی ہے، دوسری بہنیں، دوسرے بھائی راضی ہیں، تو وہ کسی بھی اس کے ذریعے، صرف باپ اڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی انا ہے یا کسی طرح کا غرور ہے کہ نہیں ہم اس خاندان میں دیں گے نہیں، اس لڑکے کو ہم نہیں پسند کریں، تو ایسی صورت میں باپ کے بجائے دوسرا ولی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا چپکے سے، خاموشی کے ساتھ کہیں کسی جگہ ایسے شادی کے باپ کو خبر تک نہیں ہوئی اور بتایا بھی نہیں جاتا ہے، وہ اگر اسے بتایا جاتا تو خوشی ہوتی، وہ خود شادی کر دیتا اس کی. تو ایسی صورت میں یہ جو غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے، صحیح طریقے سے اختیار کیا جائے، اور ولی ہو اگر تو شادی ہو جاتی. شیخ یہ جو نکاح کے بعد جو ہے جو رخصتی ہوتی ہے، اس میں ہمارے ملکوں میں لڑکیوں کے صحرا مانا جاتا ہے، اور صحرا کے ساتھ سہاگن عورتوں کو چھوڑا جاتا ہے پر شگن کے لیے، تو کیا لڑکی کا صحرا ماننا جائز ہے؟ ابھی ہمارے بزرگ تو ساری رسموں اور ساری چیزوں سے متعلق بتا چکے ہیں. ان سب چیزوں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. اسلام میں شادی اتنے آسانی اور سہولت کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ جس کا آپ تصور، ایک مثال میں دوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا، کسی بیٹے سے، کسی لڑکے سے نکاح کر دیا. تو اس کے بعد پھر شام کو وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے داماد کے گھر گئے اور ساتھ میں ایک چھڑی بھی رکھ لی. کھٹکھٹایا دروازہ، کہا کہ یہ لو اپنی امانت سنبھالو. تو اس طرح سے رخصتی ہوتی ہے اور وہ کوئی تکلفات نہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ شادی ہو تو ضروری ہے سب کو خبر کیا جائے اور سب کو بتایا جائے، تو سب کو بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. ایک بار بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا بات ہے، تم نے شادی کر لی کیا؟ کہاں؟ دیکھیے جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، ان کو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شادی ہو گئی. تو کہا کہ اچھا تو کیسی شادی کی، تو باقرہ تھی یا؟ تو کہا کہ نہیں باقرہ تو نہیں، ہمارے بال بچے تھے پہلی بیوی سے، تو اس لیے ہم نے کسی تجربہ کار عورت سے شادی کی تو وہ سیبہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا کوئی بات، ورنہ پہلے کہا تھا حلّا بکرن تلاعبھا و تلاعبک، باقرہ عورت سے کیوں نہیں شادی کی. تو اس طرح شادیاں ہوتی تھیں، سادگی کے ساتھ انجام پاتی. آپ جب کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں کوئی کسی جگہ تو کیا پورا اعلان کر کے جاتے ہیں کہ ہم شادی سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے یہ عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. تو اس ایگریمنٹ کے سلسلے میں جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، دونوں طرف کے جو گارجین ہیں ان کو سمجھ بوجھ کر کے شادی کرنی چاہیے. وہ مہر ہے اور وہ جو 4 شرطیں ہیں جو وہ پوری کر دیجیے، ہو گئی شادی. یہ سب تکلفات، رسم و رواج سب ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی ہیں، بلکہ ان رسموں میں ہم ان ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی رسموں کو بھی ہم نے پھر سے احیا کر دیا. جی کسی نے سوال کیا ہے کہ آج کل ٹی وی کا فتنہ جو ہے وہ عروج پر ہے، سیریل وغیرہ، فلمیں وغیرہ عام چلتی ہیں، ایسی چیزوں کا عورتوں کو دیکھنا جائز ہے؟ سیریلز دیکھیے، اگر آپ اس میں ٹی وی میں جو مختلف پروگرام آتے ہیں ان پروگراموں کی 2 شکلیں ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرے سے کوئی بھی تصویر، کسی بھی طرح کی ویڈیوگرافی وغیرہ جائز نہیں، جیسے یہ ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے.
حرم شریف کی جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے وہ بھی ناجائز حرام ہے، اس لیے کہ وہ فوٹو ہے اور ٹی وی کو توڑو، وہ شیطان ہے، بدماش ہے اس کو. تو ایک تصور تو یہ ہے، لیکن یہ تصور درست نہیں ہے. ٹی وی ایک ذریعہ ہے، کسی بھی خیر کو پھیلانے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، شر کو پھیلانے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. تو اگر اس کے ذریعے خیر پھیلایا جائے، مثلا آپ کو حرم شریف کی نماز، حرم شریف کا خطبہ آپ دکھایا جا رہا ہے، تو اس سے دین کا جذبہ بیدار ہوگا. انسان ایک مسلمان جو ہے بھٹکا ہوا ہے، ممکن ہے کہ اس کو ہدایت ہو جائے، تو یہ چیز ٹھیک ہے. یا مثلا کسی کی تقریر یا کسی کا خطبہ آپ نے ٹیپ کیا اس غرض سے کہ وہ دوسرے اس تقریر سے استفادہ کریں گے. لیکن وہ جو آپ نے جو صورت پیش کی ہے کہ اگر عورتیں جو اس طرح کے سیریل دیکھتی ہیں، ان اکثر سیریلوں میں وہ ہر جگہ کے یعنی ماحول اور معاشرے کی چھاپ پڑی رہتی. مثلا اگر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جو سیریلز ہیں عموماً اس میں ہندو تہذیب و ہندوانہ رسم و رواج ان سب چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے. پاکستان میں جو سیریل ہوتے ہیں ان میں بھی وہاں کے جو معاشرتی مختلف طرح کے رسم و رواج اور اس طرح کی چیزیں جو ان میں دخل ہوتا ہے. تو کچھ لوگ اچھے سیریل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی اکثر میں وہ برائی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، اچھائی کی طرف رغبت نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ ان چیزوں کو یہ سوچ کر کے کہ اس سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں گے معاشرتی، وہ معاشرتی فائدہ تو نہیں ہوتا ہے بلکہ اور اس سے نقصانات مزید ہوتے ہیں. اور ایسی عکاسی کی جاتی ہے بعض سیریلوں میں کہ جو بالکل ہی معاشرے میں جو کچھ ہے حقیقتاً ریئل میں جو ہے اس کے برعکس ہوتا ہے. میں بہت سے سیریلوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جن کے بارے میں بعض ان کے نمونے میں نے دیکھے، تو اس میں تو ایسی باتیں ہیں کہ بالکل لگتا ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے ایک تدبیر کی جا رہی ہے. اس لیے عورتیں اور خواتین اور بچے خاص طور پر اس طرح کے سیریلوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اگر وہ نہ دیکھیں ان سیریلوں کو، اچھے پروگرام دیکھیں تو بہتر ہے. اور اس طرح کے بہت سے دینی پروگرام اب ٹی وی پہ، پیغام ٹی وی پہ اور دوسرے مختلف ٹی وی پروگرام میں آ رہے ہیں. شیخہ بچے کا پیشاب کتنی مدت تک پاک ہے؟ یعنی بچہ پیشاب اپنی ماں پر کرتا ہے تو ماں کتنی مدت تک بغیر کپڑا تبدیل کیے، بغیر غسل کیے نہ لگا؟ دیکھیے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح حدیث موجود ہے. اس میں مدت متعین یہ کی گئی ہے کہ جب تک وہ صرف دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو کوئی دوسری غذا نہیں دی جاتی ہے، وہ تقریباً 2 سال تک کی مدت ہوتی ہے دودھ پینے کی. تو اس میں پھر یہ بھی فرق ہے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق ہے. لڑکی کا پیشاب اگر ہوگا تو اس کو دھلا جائے گا، اور لڑکے کے پیشاب میں صرف چھینٹا مار دیں کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. اور اگر ان میں کوئی ڈاکٹر ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب مکے میں، وہ بتا رہے تھے کہ خواتین یا لڑکی یا بچی کے پیشاب میں کچھ دوسرے وہ شامل رہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکے کا جو پیشاب ہے وہ نکل کر کے باہر چلا جاتا ہے، لڑکی کا پیشاب نکل کر کے وہ نیچے تک وہ اس کے پیچھے والے حصے کے یعنی اس کے ملوثات وغیرہ کے ساتھ ممکن ہے وہ. تو اس وجہ سے پیشاب جو ہے لڑکی کے دھلنے کا کہا گیا ہے اور لڑکے کے پیشاب کو چھینٹا کر دینے کے لیے کہا گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ ایک بہت بڑے علمی خانوادے اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے خاندان سے ہیں. میرے والد صاحب کا نام شمس الحق ہے، ان پر میں نے کام کیا ہے، لیکن ان کے خاندان جو بھٹی صاحب نے بیان کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ پر میں نے کام کیا ہے، جی ان پر کتاب ہے، ان کے خاندان میں. چلیں یہ ایک مغالطہ شیخ نے کلیئر کر دیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ ماشاءاللہ تالیف و تحقیق کے کام کے ساتھ مصروف رہتے ہیں. 20 تحقیقات ابن القیم جوزی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن التیمیہ، علامہ عبد الرحمن معلمی، علامہ مختار شنقیطی، امین شنقیطی رحمہم اللہ، اور وغیرہ. اس کے علاوہ اردو کے اندر کئی طرح کے مقدمے، تراجم، تحقیقات شیخ کے قلم سے ماشاءاللہ مصنع شہود پہ آ چکی ہیں، اور ہزاروں لوگ پوری دنیا میں شیخ کی تحقیقات سے استفادہ کر رہے ہیں. اور اگر میں یہ جملہ کہوں تو انشاءاللہ یہ غلوف نہیں ہوگا کہ شیخ بنفسی ماشاءاللہ ایک محدث ہیں، ایک عالم ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور شیخ کے علم و فضل سے اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے اس مسجد کے دروازوں کو کھولتے ہیں
ان کی مساعی خیر کے کام کے لیے وہ بہت ہی بے مثال اور لاجواب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان اور عظمت کے لائق انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. تو خاص طور پہ یہ جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ جو آج ہم نے یہ سارا پروگرام کیا ہے جس موضوع پہ، تو کون نوجوان ایسا ہے جو آج اس مجلس میں وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ کہ وہ تمام خرافات سے بچ کے، تمام جو خرافات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں ان سے بچ کے، اور جس قدر ممکن ہو سکے گا وہ اپنی طاقت کے ساتھ ان چیزوں کو روکتے ہوئے خالصتاً ایک اسلامی طریقے کے مطابق اپنی شادی کرے گا؟ کون نوجوان ہے جو سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام سے آپ کو سمجھ کے آئی ہے، تو کون نوجوان ہے جو اس بات کا جواب دے گا؟ اس کو انعام بھی دیں گے انشاءاللہ. جی شیخ آپ چنیں ان میں سے جس سے جواب لینا. جی آپ ہی آ جائیں. آپ شیخ عبدالغفار صاحب حضرات ایک سوال ہے، ایک سائل نے سوال کیا ہے، اس کا جواب ہمارے شیخ صاحب دیں گے. سوال ہے، سائل نے سوال کیا ہے جو چیز قرآن میں حرام نہیں ہے اور حدیث میں بھی حرام نہیں ہے تو کیا اس کو پھر حلال کر سکتی ہے؟ مثلا بھینس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس سلسلے میں شریعت کا کیا ہوگا؟ محترم بھائیو، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو چیز حلال یا حرام کر دی ہے اس کے بعد کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ چاہے وہ بہت بڑے سے بڑا عالم ہو، فاضل ہو، صحابی ہو، کوئی بھی، اس میں حلال حرام کرنے کی استطاعت نہیں ہے کہ کسی حرام چیز کو حلال کر دے، حرام کو حلال کر دے. اس لیے کہ جو چیزیں بھی قیامت تک موجود ہوں گی ان سب کی حلت و حرمت سے متعلق صراحتاً یا تو آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں یا ایسی جامع آیتیں ہیں یا ایسے جامع احادیث ہیں کہ ان سے وہ چیزیں نکال لی جا سکتی ہیں. مثلا یہ جو سوال کیا گیا کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں، حدیث میں اس کا ذکر. میرے بھائیو، اگر آپ قرآن غور سے پڑھیں تو پتہ چل جائے گا اس میں کہ بھینس کا ذکر قرآن میں ہے. بھینس جس کو عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، کسی بھی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جو تشریح ملے گی وہ یہ کہ نوع من البقر، یعنی بقر کی ایک قسم ہے. قرآن میں بقر کی حلت و حرمت کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ جاموس یا وہ جب اس کی ایک قسم ہوئی تو وہ حلال ہے. اب آپ دیکھیں گے دنیا کے مختلف خطوں میں، آپ آسٹریلیا چلے جائیے، ہالینڈ چلے جائیے، جرمنی چلے جائیے، طرح طرح کے ایسے ایسے تگڑے لمبے تگڑے بیل اور بھینس اور گائے کی قسمیں آپ کو ملیں گی کہ جو ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آئے گی پاکستان میں. تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں وہ ہالینڈ کی بھینس یا ہالینڈ کی گائے حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ جب گائے ہے وہ بکر کی قسم میں ہے، بیل ہے وہ، تو وہ حلال ہے، چاہے وہ ہالینڈ کی ہو، امریکہ کی ہو، جرمنی کی ہو، کسی بھی جگہ کی. جب وہ اس کی ایک قسم ہے، جاموس جو بھینس ہے وہ بکر کی ایک قسم ہے تو وہ بھی حلال ہے. جیسے شراب، قرآن مجید میں جو حرمت اور حلت کا ذکر ہے ایک دم جامع الفاظ کے ذریعے، الخمر، خمر کہا گیا. اب کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ شراب جو اب بنائی جاتی ہے، وسکی ہے اور دوسرے جو مختلف ہو، وہ حرام نہیں ہے، تو وہ نہیں. خمر کا مطلب عربی میں اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں، اس کا مطلب ہے کہ الخمر ما خمر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے. اب شریعت کی نظر میں خمر ہر وہ چیز ہے کہ جو عقل کو غائب کر دیتی ہے، عقل ڈھانپ لیتی ہے اور آدمی کو ہوش میں نہیں رہنے دیتی ہے. تو وہ سب چیزیں چاہے وسکی ہوں جو بھی، وہ سب خمر میں آ جائیں، اس لیے وہ سب حرام ہے اور قرآن مجید کی اس نص کی وجہ سے حرام ہے. تو میرے بھائیوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی حلت یا حرمت قرآن میں اور حدیث میں نہ ہو. ایک سوال ہے عوام سے کہ شیخ نعیم اللہ صاحب نے ابھی جو آپ کو پیغام دیا ہے، جو واضح نصیحت کی ہے، اس میں ایک آیت پڑھی تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے، اس کو کون سا بیان کریں؟
ایسے نہیں بتائے وہی بڑے کے بینک کی جائے جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال ہے، بس یہ دوسرے سوال پر ہی اختتام کیا جاتا ہے کہ شیخ عدیر شمس حفیظ اللہ نے ابھی آپ کو جو افتتاحی کلمات کہے تھے اس میں کچھ نصیحت کی تھی، اس میں سے ایک نصیحت کوئی شخص بتا سکتا ہے؟ نماز کی پابندی بسم اللہ. نماز کی پابندی، نماز کو دین کا ایک حصہ بتا کے اس کو قائم کرنے کے لیے پابندی تاکید کی کہ نماز قائم کرے. یہ ان کی نصیحت تھی، بہت سی نصیحتوں میں یہ نصیحت. میں خواتین کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو میری بہنوں کے پاس تو وہ جلد سے جلد بھیج دیں، یا سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتی ہیں. یہاں سے سوال مل جائے. تو خواتین سے ایک سوال ہے کہ جو شیخ نعیم اللہ صاحب نے ابھی ایک شادی کے حوالے سے پوری اس میں بات کی ہے، تو اس میں جو سب سے مین چیز جو بتائی ہے مانجے کے رسم سے کوئی ہماری خواتین کے ہے کہ کچھ بتا سکتی ہیں؟ نہیں ہوگا وہاں سوال ان کے پاس کیا جو سوال کا جواب دے وہیں کسی خاتون کو بتا دے، ان کو وہاں سے کتاب بھیج دی جائے گی. آپ حضرات 1 منٹ تشریف رکھیں، 1 منٹ اور رک جائیں، پھر آپ کو اجازت ہے جانے کی. چلے خیر. میں ایک اعلان ہے، سن لیں کہ آنے والے جمعے کو بعد نماز اثر مدرسہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں ایک پروگرام ہو رہا ہے عصر کے بعد. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور وہاں کے پروگرام میں آپ شامل ہوں، آپ اجر سے مستحق پائیں. ہاں، میں شیخ عبدالغفار صاحب کو دعوت تشریف لائیں اور یہ گفٹ رکھی ہے، دونوں شیخوں کو دے دیں. شیخ مجاہد شاہ صاحب کو ایک گفٹ دے دیں اور ایک نعیم اللہ صاحب کو دے دیں. جزاک اللہ خیر. میں سبھی بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس درد